الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے ایمان کے لیے جو باتیں ضروری قرار دیں اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آیا ہے. اور اسی لیے حکم یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع یا آخری 2 آیات پڑھنی چاہیے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں کفاتہ پوری رات کی عبادت کے لیے بس کافی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو خطبے میں خطیب پڑھتا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اور میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ عقیدے کا اقرار فقہ اکبر ہے. ایک ہے فقہ اصغر چھوٹی فقہ، اور چھوٹی فقہ وہ ہے جس میں ہم آپ ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، نکاح اور طلاق کا. اور ایک ہے بڑی فقہ، اور بڑی فقہ سے مراد وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے. اور اللہ کے ہاں نجات کا دار و مدار فقہ اکبر ہے، فقہ اصغر نہیں. فقہ اصغر میں ہم نے آمین اونچی آواز سے کہی، آپ نے آہستہ آواز سے کہی، ہم نے نماز میں رفع یدین کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے نہیں اٹھائے. یہ مسائل نہ قبر میں جا کر کوئی پوچھے گا، نہ اس کے متعلق کوئی حساب ہے، نہ قیامت میں کوئی پوچھے گا. اللہ کے ہاں ان مسائل کی بات نہیں ہے. بہت سے ایسے مسائل جن پر ایک دوسرے کا سر کھول دیتے ہیں، اللہ کے ہاں سرے سے سوال ہی نہیں ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز خدا رد کر دے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز خدا قبول کر دے گا؟ کون کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نماز خدا کہے گا رفع یدین کیوں کیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہے گا کہ یہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کون سوچ سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جس پر قطعاً پوچھی نہیں. اللہ کے ہاں پوچھ تو فقہ اکبر پر ہے کہ ایمان کیا ہے، شرک کیوں کیا، کفر کیوں کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا تھا؟
ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغمبر کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکیے کی طرح ہے، اللہ سے چٹھی وصول کی، امت تک پہنچا دی، اور قرآن اللہ سے وصول کیا اور امت تک پہنچا دیا، معاذ اللہ، وہ اس سے زیادہ پیغمبر کو کچھ سمجھتا نہیں۔ وہ کہتا ہے پیغمبر کا اسوہ حسنہ قابل اتباع نہیں، پیغمبر نے جو کچھ اپنے زمانے میں کیا اس وقت تک ان کی نبوت محدود تھی، اب ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم پیغمبر کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا نہیں چاہتے، یہ اللہ کے ہاں پوچھو۔ تقدیر ہے، بچہ اس سے بحث کرتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اللہ کے ہاں پوچھو گی۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں اب تک 2 باتیں ایسی ملی جس سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جیسے آدمی کسی چیز کو ڈراتا ہے نا، کسی چیز سے، اور کہتا ہے خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرو، طلاق دینے کا ارادہ ہو جائے، ماں باپ کو پتہ چل جائے، تنہائی الگ سے بٹھا کے ہاتھ جوڑ دیا ماں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرنا، ماموں کی اطلاع کی بیٹی ہے، رشتہ کی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے۔ ایک فرمایا اللہ کی اصحابی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہے، میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو برا نہ کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو انہیں اچھا سمجھتا ہے وہ میری وجہ سے تو محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم، اور جو انہیں برا کہتا ہے فببغضی ابغضہم، وہ میری وجہ سے ہی تو برا کہتا ہے کہ میری تربیت میں قصور رہ گیا۔ اور دوسرے تقدیر کے مسئلے پہ فرمایا اللہ فی القدر، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں اس تقدیر پہ بحث نہ کر۔ اور اتنی بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا قیامت میں اللہ کے ہاں جب تم پیش ہوگے تو اللہ کہے گا میرے بندے کا عقیدہ دیکھو، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اس میں تقدیر کو دیکھو۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ اس شخص نے تقدیر پر کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کہا کہ آمنت باللہ والقدر، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا اور آپ کی تقدیر پہ۔ اللہ فرمائیں گے اس نے کوئی بحث نہیں کی، بس معافی ہے، ہم بھی کوئی بحث نہیں کریں گے۔ اور جس کے نام عمل میں یہ آ گیا کہ یہ تقدیر پہ بحث کرتا تھا، اللہ کہے گا اسے لاؤ اور ہم اس سے بحث کریں گے، دیکھیں کہ آج کون جیتتا۔ کیا ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے اور آپ نے فرمایا لوگوں رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم لکھ کے فارغ ہو گیا کہ کون جنتی اور کون جہنمی، اور تحریر روشنائی خشک ہو گئی، سب طے ہو گیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول پھر عمل کس درجے میں؟ آپ نے فرمایا خبردار، چھوڑ دو جو کچھ تحریر ہو گیا ہے، بس عمل کرو، اپنا کام کرو۔ اللہ نے عمل کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے نہیں کہ خدا نے جو کچھ لکھا ہے وہ جو چاہے سو لکھے، اس مالک کو کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ حاکم ہے، مختار ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے۔ اس لیے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے یہ 2 شہادتیں، اور فرماتے تھے جس نے بات شروع کی اور 2 شہادتیں نہیں دیں اس نے تو گویا ایسا کام کیا جیسے کہ کوڑ ہو جائے کسی آدمی کو، اتنا برا کام کیا۔ ہر خطبے میں، نکاح کے خطبے میں، جمعے میں، عید میں، جہاں خطبہ ہے وہاں شہادتیں ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ شہادت دے اور عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں، اللہ کی 8 صفات کے بارے میں کہ علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام اور تکوین، یہ اللہ کی 8 صفتیں ایسی ہیں جو اس کی ذاتی صفات ہیں، ان پہ ایمان لانا
آدمی یاد رکھے نہ یاد ہو تو کہ اللہ تیری 8 صفات پہ ایمان لایا، یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ ساری عمر بیت اللہ میں سجدے سے سر نہ اٹھائے تو کچھ نہیں کیا اس نے اس کے مقابلے. اس لیے کہ اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی صفتیں بیان کی جائیں. آپ قرآن کریم پڑھیے اور آپ دیکھیے تقریباً ہر آیت کے آخر پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی نام. غفور، بسم اللہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، آگے چل کے پھر الرحمن الرحیم، علیمن قدیرہ، کہیں آئے گا وہ الغفور وہ العلی العظیم. یہ بار بار جو اللہ اپنے نام لاتے ہیں نا آیتوں کے آخر پہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا اور اب تک یہودی اللہ کی صفات کو مانتے ہی، وہ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ نے بار بار آیات کے آخر پہ یہ اس ماحول کے مطابق بھی نازل کیا اور قیامت تک کے لیے، تاکہ جو بھی یہودی عیسائی پڑھے اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کی صفات ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور لوگوں اللہ کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. مثلا اللہ کی رحمت چاہیے، بار بار یا رحمان یا رحیم یہ پڑھے. محبت اور تعلق چاہیے یا ودود، بار بار پڑھے. انتقام ہے اور انتقام کے لیے ذوالانتقام یہ پڑھے. اللہ کی صفات یا قہار یا غالب یہ پڑھے، یہ سب اللہ کی صفات ہیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے نام تو لوگوں 99 کے قریب ہیں. ایک جگہ فرمایا 100 سے بھی زیادہ ہیں. فَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو انہیں یاد کر لے گا پڑھتا رہے گا وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا. اللہ کی صفات ہیں، ان کو سیکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کا اسوہ حسنہ قابل اتباع ہے، یہ ہے وہ بات جو ایمان کا عملاً اظہار ہے. دیر تک خدا کی عبادت کرنا، نماز بڑے اطمینان اور سکون سے پڑھنا، بار بار رکوع اور سجدے میں دعائیں مانگنا. کوئی بھی دعا نہیں آتی تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ خود دعا ہے. آپ دیکھتے کہ سوال کرنے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے چاہیے. اب بظاہر اس نے دعا دی ہے لیکن حقیقت میں سوال ہے کہ مجھے پوچھتے. بظاہر سوال کرنے والا آتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کی بڑی شان ہے صاحب، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے صاحب، یہ دیکھیں کوٹھی اللہ صاحب کا صاحب یہ چیز. یہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلا کے اصل میں کہتا ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کی بھیک مجھے بھی عطا ہو. تو بندہ جب کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تو وہ کہتا ہے پروردگار تو بالکل پاک ہے اور عیب سے، بڑی عزت والا ہے، اللہ اپنی عزت میں سے کچھ مجھے بھی عزت عنایت کرو. سبحان ربی العظیم، اللہ تو بڑی عظمت والا ہے. بندہ یہ کہہ کے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ عظمتیں طاقتیں تیرے ہی لیے ہیں حقیقتاً، لیکن کچھ ادھر بھی عنایت ہو، مجھے بھی عظمت اور طاقت چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا، اللہ ہماری بیویاں ہمارے بچے اللہ قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ جو تیرے پاکیزہ نیک بندے پرہیزگار بندے ہیں ان کی امامت مجھے نصیب فرما. کیا حرج ہے آدمی اپنی عزت کے لیے دعا مانگے؟ کیا حرج ہے آدمی اپنی عظمت کے لیے دعا مانگے؟ کیا حرج ہے کہ آدمی اپنی پاکیزگی کے لیے دعا مانگے؟ یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں اور لمبے رکوع کرنے چاہیے، دیر تک سجدہ کرے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، دیر تک پڑھنا چاہیے. یہ بندگی ہے، اپنے سر کو رکھ دینا ہے. سب سے زیادہ انسان پر بے بسی کی حالت جو طاری ہوتی ہے وہ سجدہ. دیکھ نہیں سکتا، سنے گا بھی تو کتنا، ہوا میں آواز اوپر سے گزر جائے
اور وہ کیا حرکت کرے گا، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں زمین پہ ٹکے ہوئے، اتنا بے بس ہے، آخری حد ہے اس بے بسی کی، اور اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ اے رب تو ہی ہے، میں کچھ نہیں۔ اس لیے ہزار سجدے کرے اور کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اگر یہ میں نہیں نہ مری ہوئی تو یہ قیامت میں بڑی مہنگی پڑے گی، بڑی مہنگی پڑے گی۔ اس کو مٹائے اور اپنی ذات کو مٹائے کہ اس کائنات میں حقیقت میں اللہ تو ہی ہے۔ ہم جیسے ہزاروں کروڑوں گزر گئے اور آئندہ بھی گزر جائیں گے، کتنی بلڈنگز بنی اور تباہ ہو گئیں، اور کتنے اولاد والے تھے خاندان ختم ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے المال والبنون، لوگوں تمہارے بیٹے اور تمہارا مال یہ بس اس دنیا کا رکھ رکھا ہوا ہے، اس دنیا کی سجاوٹ ہے، اور اللہ کے ہاں تمہارے وہ اعمال کام آئیں گے جو تم قائم کر کے گئے یا تو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، تنہائی میں اسے یاد کرنا، راتوں کو دیر تک خدا کے سامنے سجدے میں پڑے رہنا، یہ کام کرنے کا ہے۔ جتنی دیر ہم اپنے فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں، اس سے کہیں اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ انسان لمبے سجدے کرے اللہ کے سامنے، طویل رکوع کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تہجد کی نماز شروع کی اور میں حضرت کے پہلو میں کھڑا تھا، اور میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے تو اب پوری پڑھ لیں گے پھر رکوع کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں پتلی تھیں، کمزور تھی۔ ایک مرتبہ کوئی ہنس پڑا ان کی ٹانگیں دیکھ کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن مسعود کی ٹانگ دیکھ کے ہنستے ہو، خدا کی قسم کہ قیامت میں اور پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ میں کھڑا رہا، سورہ بقرہ ختم ہوئی، پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی پہلی رکعت میں، پھر وہ ختم ہوئی تو میں نے سوچا رکوع فرمائیں گے، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، پھر میں نے سوچا آپ رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورہ مائدہ شروع کر دی، یعنی تقریباً 7 پارے، 6.25 پارے ایک رکعت میں پڑے، اور انہوں نے کہا میں نے برائی کا ارادہ کر لیا۔ شاگردوں نے پوچھا کیا برائی کا؟ کہنے لگے اس کا کہ میں نے سوچا میں بیٹھ جاؤں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بری بات تھی جو میں نے سوچی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے رکوع۔ ایک جگہ آتا ہے سورہ اعراف پڑھ کے رکوع کیا، 9 پارے ایک رکعت میں پڑھ لیے کھڑے ہو کے۔ یہ سب اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی حقیقت میں نصیب ہوتی ہے جب انسان کی نگاہ اللہ کی قدرت پر اور اپنی عاجزی پر جاتی ہے کہ رب میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے، تیری طرف سے ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا ابو ذر تمہیں ایک چیز دیں، اور جو چیز اللہ کے عرش کے خزانے کے نیچے تھی، عرش کے نیچے خزانے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے اللہ نے مجھے نکال کے دی، بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور دیں۔ فرمایا دیکھو ابو ذر کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا یہ پڑھا کرو کثرت سے، اس سے گناہوں سے آدمی بچا رہتا ہے، اور ابو ذر یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لا حول ولا قوت، اللہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں کہ نیکی کر سکوں، اللہ مجھ میں کوئی قدرت نہیں ہے کہ گناہ سے بچ سکوں، اللہ مگر تو ہی دینے والا ہے، وہ العلی العظیم، اور اللہ بڑی اعلیٰ صفات کا مالک ہے، بڑی عظمت والا۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے کے کہ اپنے ایمان کا اظہار بندگی سے دے، جھکے، اللہ کے نام پہ کب کبھی داری ہو جانی چاہیے۔ مسجدی میں معلوم نے لکھا ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، خلاصہ 2 لفظوں میں یہ کہ لڑکی بیمار رہنے لگی اور بادشاہ اسے لے آیا تھا، تو اس نے کہا کوئی اس کا علاج کر دے تو ہم اتنے روپے اسے دیں گے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔
اور آخر ایک حکیم آیا اور اس نے تنہائی میں لڑکی کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا کہاں کی رہنے والی ہو، کہاں کی ہو، کس شہر سے ہو. ہوتے ہوتے اس سے بتایا فلاں محلہ فلاں شہر. اس نے کہا اچھا اچھا وہاں جہاں زرگروں کے محلے ہیں، جہاں سونے کے زیورات ادھر کہاں؟ اس نے کہا وہاں بتاؤ کس کس سے تمہیں واقفیت ہے، شناخت؟ میں بھی جانتا ہوں اس محلے کو. اور ایک نام پہ اس کی نبض پھڑکنے لگی. جب پھڑکنے لگی تو حکیم نے ہاتھ اٹھا کیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ اس کے عشق پہ گرفتار ہے، ظاہر میں کوئی مت. یہی اللہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے جن لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تب شاعر جب میرا نام آتا ہے تو ان کی نبض پھڑکنے لگتی، بے قرار ہو جاتی ہے. اس مالک کی عنایات، اس کی مہربانیاں، اس کے احسانات یاد آتے ہیں. اس لیے حقیقی عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مٹائے اور اللہ کا اثبات کرے. لا الہ الا اللہ کے معنی یہ اللہ کوئی کائنات میں عبادت بندگی کے لائق نہیں. میں، میرا نفس، میری خواہشات سب کی سب اس لا الہ میں آ گئی اور الا اللہ مگر اللہ تو ہی ہے، یعنی تیری مان کے چلنی ہے. یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے جو ہر خطبے میں دونوں شہادتیں دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین فرماتے تھے. اس لیے لمبے سجدے، دیر تک رکوع میں رہنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، دیر تک درود شریف کے بعد سلام سے پہلے لمبی دعائیں اللہ سے مانگنا، یہ بندگی ہے خدا کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق.